الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال فی شان حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب والدوائیها وعافیت الابدان والشفائیها ونور الابصار والضیائیها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا ادبگاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا بمصطفیٰ برسا خیش را کے دین ہماؤست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیست ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست واہ کیا جود و کرم واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا سبحان اللہ کہ ہو مالک کے حبیب سبحان اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا سبحان اللہ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یہ نعت پاک کا بھی مقطع ہے اور منقبت کا بھی مقطع ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے بڑی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت اور بارگاہ غوثیت معاب میں جس والہانہ انداز میں یہ شعر نظر کیا ہے اس پر آپ توجہ کریں۔
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیری سرکار میں ہے سبحان اللہ لاتا ہے لاتا ہے رضا سبحان اللہ اس کو شفیع. سبحان اللہ حق حق ذرا غور کر کے دیکھیے تیری سرکار میں تیری سرکار میں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو جو میرا غوث ہے حق حق سبحان اور اللہ لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ سبحان جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو اے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو اے رسول. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور باوزِ بلند درود پاک کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی الکرام وابن الکریم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا نبی اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم یا نور اللہ. صدر باوقار حضرت مولانا سید سجاد میاں باپو دامت برکاتہم، گرامی قدر حضرت الحاج الشاہ سید حسین میاں باپو دامت برکاتہم، سادات کرام، علماء ذویل احترام، مداحان مصطفیٰ جان رحمت، محبان اہل بیت، محبان اولیاء کرام، عزیزان گرامی قدر، عفت مآب، پردہ نشین خواتین امت، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام حضرت سیدنا حیدر شاہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس پاک کی عظیم الشان ایمانی روحانی حقانی تقریب و جلسہ عام میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور صاحب عرس حضرت سیدنا حیدر شاہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی چوکھٹ سے بٹنے والی خیرات کا خصوصی حصہ ہم سب کو عطا فرمائے اور حضرت کے وسیلے سے ہم سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پہلی مرتبہ عزیز القدر سید عابد حسین باپو کی دعوت پر یعنی یہ کہ آپ نے رابطہ کیا اور آپ کے والد بزرگوار کی دعائیں شامل حال رہی. بڑا لمبا چوڑا سفر طے کر کے میں صاحب عرس کی بارگاہ میں آپ کے آستانے میں اس عظیم الشان اجلاس میں شریک ہوا ہوں. آپ حضرات کے درمیان بعد میں حاضر ہوا. آپ سے ملاقات سے قبل
صاحب عرس کی بارگاہ میں آپ کے آستانے پہ حاضری کے لیے فاتحہ کے لیے باپو کے ساتھ ہم سب گئے. یقین جانیے بارگاہ میں جیسے ہی حاضری ہوئی ایسے لگا کہ ہم کسی مزار پہ نہیں زندہ پیر کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. سبحان اللہ حق حق سبحان اللہ ماشاء اللہ. سید صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ یہ پیر شہید ہیں. یہ پیر شہید ہیں. میرا یہ جذبہ ایسے ہی نہیں ہے. شہیدوں کے بارے میں قرآن خود اعلان کرتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے. قاری صاحب اللہ والوں کی زندگی کو وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے پہلو میں زندہ دل ہوتا ہے. وہ زمین والی زندگی ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے یہاں زندہ دل کا ہونا ضروری ہے. اور زندہ دل ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کو کیسی زندگی عطا فرماتا ہے. اس میں قطعی طور پر دو رائے نہیں. اس کے اولیاء یعنی یہ کہ اللہ کے ولی متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. سبحان اللہ بے شک ہوتے ہیں. قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں پڑھیں ترجمہ تفسیر گہرائی گہرائی میں جائیں علماء کی صحبت میں بیٹھے معلومات لیں. یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بڑی آسانی کے ساتھ آپ کی ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے. میں بڑی توجہ کا طالب ہوں. ارشاد آپ سب میری گفتگو غور سے سنیں گے. بڑی تعداد میں خواتین اسلام تشریف لائی ہیں. میں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے بھی ملتمس ہوں کہ توجہ کے ساتھ سنیں قرآن کریم کا مطالعہ کریں پڑھیں قرآن کریم. اور میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ میں اکثر قرآن مجید پڑھتے ہوں گے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں گے. ہماری بہنیں بیٹیاں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوں گی. ہمارے نوجوان بھی قرآن مجید یقیناً پڑھتے ہوں گے. میں آپ کے تعلق سے بدگمانی کا شکار نہیں ہوں قطعی طور پر نہیں ہوں. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ یقیناً پڑھتے ہوں گے. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. علماء کرام کی سرپرستی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ قرآن مجید پڑھیے. اللہ کے کلام کی تلاوت کیجئے. اللہ تعالیٰ کا یہ مقدس کلام ایسی عظمتوں والا کلام ہے. خدا کی عزت کی قسم مجھے امام علی علیہ السلام کا قول یاد آتا ہے. علی کو جانتے ہو نا؟ بے شک جانتے ہیں. بولو بھائی. علی کون سا نام ہے؟ سب مل کر بولیے. پیچھے والے بھی بولیے. ذرا وہ کھڑے ہیں نا آپ حضرات بھی بولیے. علی. علی کتنا پیارا نام ہے. علی. علی یہ ایسا عظمتوں والا نام ہے کہ جب یہ نام محبت کے ساتھ جب لیا جاتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مردوں میں زندگی آ گئی ہو. کون سا نام بولیے؟ ذرا زور سے بولیے. دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیے. علی. واہ. یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا آپ نے خود محسوس کیا کہ کیسے زندگی محسوس ہوتی ہے. احساس ہوا نا. بے شک بے شک. علی
امام علی علیہ السلام فرماتے، توجہ کے ساتھ نوجوان سنیں، ہماری بہنیں بیٹیاں بھی سنیں، امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب علی کا جی چاہتا ہے، جب علی کا جی چاہتا ہے کہ اللہ علی سے باتیں کرے، علی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور جب علی کا جی چاہتا ہے کہ علی اللہ سے باتیں کرے، علی قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتا ہے، علی قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتا ہے۔ پڑھیے قرآن، پڑھیے، اللہ کا کلام ہے، اللہ سے شرف ہم کلامی قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، اس سے بہترین کوئی کلام نہیں، اس سے بہترین کوئی کتاب نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا گیا کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، تبیانا لکل شیء، ہر شے کا واضح بیان قرآن مجید میں موجود ہے۔ پڑھیے قرآن مجید، خدا کی عزت کی قسم، قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، آج 2022 میں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ قرآن مجید 2022 کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ قرآن کریم پڑھیے، اس یقین کے ساتھ قرآن کریم پڑھیے، اس اعتماد کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ اللہ کا کلام شفاء لکل داء ہے، یعنی اللہ نے اپنے کلام میں، قرآن مجید میں ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ شرط صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں قرآن مجید پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے، پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ پڑھے قرآن مجید، مطالعہ کرے قرآن مجید کا، تلاوت کرے۔ میں ہر ایک نوجوان سے کہنا چاہوں گا کہ بیٹا تو اگر قرآن مجید پڑھنا سیکھا نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت آتی نہیں ہے، اول فرصت قرآن مجید پڑھنا سیکھ لے، اس لیے کہ قرآن مجید افضل عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کو قرآن کی تلاوت بے پناہ پسند ہے، اللہ کے رسول کو قرآن کی تلاوت بے پناہ پسند ہے، اور ہم جن اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بالخصوص امام حمام امام حسین علیہ السلام سے ہم سب بڑی محبت کرتے ہیں۔ میرے حسین جب تک شہید نہیں ہوئے تھے تب تک آپ قرآن مجید ہی کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور جب آپ جام شہادت نوش کر گئے اور آپ کی کٹی ہوئی گردن یزیدیوں نے نوکے نیزہ پہ بلند کیا تو میرے حسین کی کٹی ہوئی گردن سے بھی قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی دینے لگی۔ اللہ اکبر۔ اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کریں گے انشاءاللہ تعالی، کریں گے نا انشاءاللہ۔ خواتین سے بھی کہوں گا، نوجوانوں سے بھی کہوں گا، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کریں، گھر میں چین سکون چاہتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آج اکثر گھروں میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، بچوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، چھوٹے بڑوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، بھائی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، گھروں کا ماحول متاثر ہوتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر ہر طرح کے فتنہ و فساد سے محفوظ رہے، تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ گھر کے تمام افراد اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، انشاءاللہ گھر ہر فتنے فساد، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر بیماری سے محفوظ رہے گا۔ بلکہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر نہیں رہتا، جنت نشان بنا دیا جاتا ہے، جنت نشان بنا دیا جاتا ہے۔ تلاوت کریں گے قرآن مجید کی انشاءاللہ، سب مل کر بولیے انشاءاللہ، پیچھے والے بھی بولے انشاءاللہ، جو کھڑے ہیں وہ بھی بولے انشاءاللہ، اے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس سے بڑا کوئی کلام نہیں ہے۔
اللہ کا یہ مقدس کلام ہماری آپ کی رہبری رہنمائی کرتا ہے کہ میرے محبوب بندے یعنی اولیاء، تم جاننا چاہتے ہو کون ہوتے؟ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اس کے اولیاء متقی اور پرہیزگار۔ پھر بعض مفسرین نے یہ بھی بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ کے ولی متقی پرہیزگار ہوتے ہیں اور متقی پرہیزگار ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور پھر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بشارت دی، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی جن کے عرس میں ہم آئے، حضرت سیدنا حیدر شاہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ صاحب ایمان، صرف صاحب ایمان نہیں بلکہ ان کا ایمان درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جسے اپنا دوست بناتا ہے اسے ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ ایسے ویسوں کو دوست بناتا ہے؟ بولیے نہیں بناتا۔ آج کی تاریخ میں 2022 میں پالی تانا میں ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اچھے کو دوست بنانا، یہی کہتے ہیں نا، بیٹا جو صحیح ہو اس کو دوست بنانا، عادات اخلاق جس کے اچھے ہوں اس کو دوست بنانا۔ ماں باپ یہی کہتے ہیں نا کہ دوست کیسے کو بنانا چاہیے، اچھے کو دوست بنانا چاہیے، سچے کو دوست بنانا چاہیے، نیک کو دوست بنانا چاہیے، نمازی کو دوست بنانا چاہیے، ہے نا؟ دوست ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں ان اولیاءہ الا المتقون فرمایا، پھر سلسلہ کلام پہلے ہی سے جاری ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی اللہ کے ولی ایسے صاحبان ایمان ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہوتا ہے اور وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، انہیں کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی حزن، کوئی ملال نہیں ہوتا۔ پھر ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ جنہیں اپنا ولی بناتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے، اپنا مقرب بندہ بناتا ہے، انہیں درجہ ولایت عطا کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ایمان کامل کی دولت، تقوی و طہارت کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے۔ پھر ان بندوں کو جنہیں اللہ اپنا بناتا ہے انہیں دنیا اور آخرت میں خوشخبری عطا فرماتا ہے، اور دنیا و آخرت کی خوشخبری رب تبارک و تعالی جنہیں عطا فرماتا ہے ان نفوس قدسیہ کو اللہ تعالی صاحب عرس کی نعمت سے سرفراز کر دیتا ہے۔ آپ کے یا علی یا علی، یہ نعرہ حیدری جب لگایا جائے تو ذرا زندہ دلی کے ساتھ اس کا جواب دیا کر رہے ہو یار، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کے۔ نعرہ حیدری کی ضرورت آپ کے گجرات کو بھی بہت زیادہ ہے، ہمارے کرناٹکا کو بھی بہت زیادہ ہے، ویسے دیکھا جائے تو پورے بھارت کو اس نعرے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اب سمجھنے والے سمجھتے تو ہیں ہی ہیں، گجرات ماڈل تو ہمارے سامنے ہے ہی ہے، ہم سب اچھی طرح تو سمجھتے ہیں ہی ہے نا۔ یہاں سے نعرہ لگاؤ، ایمانداری سے لگاؤ، امام علی سے جڑ کر کے رہو انشاءاللہ تعالی۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی تھی نا باپو کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ بس وہ نعرہ اس عقیدت اور محبت کے ساتھ مولانا لگانے کی ضرورت ہے۔ قاری صاحب
صحیح کہہ رہا ہوں نا کہ وہ نعرہ اس عقیدت اور محبت اور زندہ دلی کے ساتھ لگانے کی ضرورت ہے. ہمارا رشتہ بھی علی کے ساتھ ویسے مضبوط ہونا چاہیے. توجہ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ توجہ کریں گے. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالی سب بندوں کو عرس والا بندہ نہیں بناتا. آپ کے پالیتانہ میں پتہ نہیں صبح شام آپ دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں گجرات میں پالیتانہ میں فلاں کا انتقال ہوا فلاں کا انتقال ہوا. کیا ہر مرنے والے کا عرس منایا جاتا ہے؟ بولیے نا. نہیں منایا جاتا. ہر انتقال کر جانے والے کا عرس نہیں منایا جاتا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی بندوں میں جن بندوں کو چن لیتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، بندے تو سارے اللہ کے ہیں. نحنو عباد اللہ، ہم سب اللہ کے بندے ہیں. بندے ہم سب ہیں. ہم سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہم اللہ کی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں. ہم سب اللہ کے بندے ہیں. سارے بندے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ بجا ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ اللہ سب سے محبت کرے. محبت اس معیار کی جس معیار کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، ورنہ رب العالمین ہونے کی حیثیت سے رب تبارک و تعالیٰ سب کو پالتا ہی ہے، سب پر مہربان ہے ہی ہے. مگر سارے بندے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ بھی ان بندوں سے محبت کرے. خدا کی قسم، اللہ بندوں میں جس بندے سے محبت کر لیتا ہے پھر وہ بندہ نہیں رہتا، غوث اعظم بنا دیا جاتا ہے. وہ بندہ نہیں رہتا، غریب نواز بنا دیا جاتا ہے. وہ بندہ نہیں رہتا، بندہ نواز بنا دیا جاتا ہے. وہ بندہ نہیں رہتا، حیدر شاہ پیر بنایا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بولیے اللہ جسے، سمجھ میں آ گئی بات، اللہ جسے چن لے. کیا کرے؟ اللہ جسے چن لے. اللہ جسے چن لے. اللہ اکبر. بخاری مسلم آپ پڑھیے، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داود، ان کتابوں کا بھی مطالعہ کرے. کتب سیاہ کے علاوہ احادیث کی بہت بڑی دنیا ہے. آپ احادیث کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں. مرنے کے بعد، مرنا ہے نا؟ بولیے بھائی، مرنا ہے. قیامت آئے گی، سب مل کے بولیے ایمان ہے اس پر. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والباس بعد الموت. آئے گی قیامت. مرنا ہے، موت آئے گی. کل نفس ذائقۃ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جب تک آپ بیٹھے موت نہیں آئے گی؟ نہیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، ابھی بھی آ سکتی ہے، کسی کے لیے بھی آ سکتی ہے. موت کا فرشتہ، ملک الموت، موت کا فرشتہ، اس کے لیے نہ ویزا کی ضرورت ہے نہ ٹکٹ کی ضرورت ہے. نہ ویزا کی ضرورت ہے نہ ٹکٹ کی ضرورت ہے. وہ تو آ جائے گا، جب بھی حکم ہوگا اس کے لیے وہ آ جائے گا. یہاں آنا ہو تو یہاں آئے، گھر میں آنا ہو گھر میں آئے، دکان میں آنا ہو دکان میں آئے، مکان میں آنا ہو مکان میں آئے. کہیں بھی آئے، کہیں بھی آئے، ہے نا؟ کہیں بھی آئے. مگر غلاموں کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اے موت تجھے تو آنا ہے، کہیں بھی آ، کبھی بھی آ، کوئی اعتراض نہیں ہے. بس التجا یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے مدینے میں آ، ہے نا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے مدینے میں آ، امام علی کے نجف میں آ، امام حسین کے کربلا میں آ. جائیں بغداد شریف تو پیران پیر کے بغداد میں آ، ہے نا؟ یہی تو خواہش ہوتی ہے، یہی تو آرزو ہوتی ہے. موت تو آئے گی،
مرنا تو پڑے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کرناٹک سے حضرت آئے ہیں، ہم سب کو ڈرا کے تو نہیں جا رہے ہیں، مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے۔ اللہ والے یہاں باپو بیٹھے ہیں ہمارے، سید صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، یہ مرنے کی بات میں کر رہا ہوں نا، اللہ والوں کے ہاں، صوفیاء کے ہاں، اولیاء کے ہاں، قاری صاحب وہ فرماتے ہیں کہ سچا صوفی، سچا ولی وہ ہوتا ہے جو مرنے سے پہلے مرتا ہے، موت سے پہلے موت۔ خیر یہ بات اس وقت آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس وقت تو میں زندگی کی بات کروں۔ کہتے باپو زندگی کی بات کرو، ابھی تو ہم کووڈ کے دور سے نکلے ہیں، ابھی تو دھندا پانی صحیح چل رہا ہے نا، ابھی تو زندگی کی بات کرو۔ مرنا ہے، مرنا۔ یاد دلا رہا ہوں آپ کو کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ۔ انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کیا کرتے ہیں آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں مولانا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، اولاد رو رہی ہے، بیوی رو رہی ہے، بیٹیاں بیٹے رو رہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ابا چلے گئے، بابا چلے گئے، ہے نا، روتے ہیں سب لوگ، پریشان ہوتے ہیں۔ پھر ادھر تیاری بھی ہوتی ہے کہ غسل کا انتظام کیا جائے، کفن کی ترکیب بنائی جائے، نماز جنازہ کا اہتمام، سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر خواہش ہوتی ہے نا آپ حضرات کی بھی کہ انتقال کے بعد ہمارے بڑے بڑوں کا جنازہ کوئی سید صاحب پڑھا دے، کوئی آل رسول پڑھا دے، خواہش ہوتی ہے نا، کوئی آل رسول پڑھا دے، یہ بھی خواہش ہوتی ہے۔ پھر تدفین کی کاروائی تقریباً 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ گہری قبر کھودی جاتی ہے، گہری قبر کھودی جاتی ہے، قبر میں میت کو دفنایا جاتا ہے، مٹی ڈالی جاتی ہے، منومن مٹی قبر کے اندر۔ تھوڑا سا سبق یاد دلا رہا ہوں آپ کو کہ اس لیے کہ 2022 ہے نا، کیا ہے 2022 ہے۔ عصر میں اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے، عصر کی اذان کے ٹائم پہ عصر کی نماز یاد نہیں رہتی ہے، اور مغرب کی اذان ہوتی ہے تو مغرب کی نماز یاد نہیں رہتی ہے، تو موت کہاں سے یاد رہے گی؟ یہ جو ہم دندناتے ہوئے گھومتے پھرتے رہتے اکڑ کر کے گناہوں کی دنیا میں، نافرمانی کی دنیا میں، یہ اسی لیے ہے کہ ہمیں موت یاد نہیں، ہمیں موت یاد نہیں ہے، مرنا یاد نہیں ہے، مرنا یاد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح سے لے کر شام تک 100 مرتبہ موت کو یاد کیا کرو۔ کتنی مرتبہ؟ بولیے 100 مرتبہ۔ یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے، موت کو یاد کرو، موت کو بھولو مت۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس بندے کو یا جس بندی کو موت یاد ہوتی ہے، موت، اس کو یہ یاد ہوتا ہے کہ مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، سب چھوڑ کر کے قبر میں جانا ہے جانا ہے، تو وہ گناہوں سے بچے رہیں گے، وہ نافرمانی سے بچے رہیں گے۔ جس ساس کو موت یاد ہوگی وہ بہو کو تکلیف نہیں دے گی، جس بہو کو موت یاد ہوگی وہ ساس کی خدمت کرے گی، ہے نا، جس بھائی کو موت یاد ہوگی وہ بھائی کا حق ادا کرے گا، جس بھائی کو موت یاد ہوگی وہ بہن کا حق ادا کرے گا، جسے موت یاد ہوگی کو وہ حقوق العباد ادا کرنے میں، یعنی بندوں کے حقوق ادا کرنے بھی مخلص ہوگا، اور وہ اللہ کے حقوق ادا کرنے میں بھی مخلص ہوگا۔ وہ نماز سے دور نہیں ہوگا، وہ قرآن کی تلاوت سے محروم نہیں ہوگا، وہ گناہوں کی دنیا کی طرف نہیں بڑھے گا، اس کو موت موت موت، مرنا یاد ہو مرنا یاد ہو، اور مرنے کی بعد والی دنیا پر اس کو یقین ہو کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد حشر میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد قیامت کے دن کیا ہوگا۔ وہ بندہ اور وہ بندی گناہوں سے بچے رہیں گے۔
تھوڑا سا یاد دلا رہا ہوں آپ کو، بے شک بے شک غور کریں، توجہ کریں۔ قبر میں جب دفنایا جاتا ہے، سب کی تدفین ہوتی ہے، سب کو قبر میں دفنایا گیا، مگر الگ الگ درجے ہوتے ہیں۔ جیسے زندگیاں سب کی ایک جیسی نہیں، ویسے موت بھی سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ قبر سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، ویسے قبر کی تدفین بھی سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، قبر کے احوال بھی سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ انتقال ہو گیا، عام لوگوں کا انتقال ہو گیا، قبر میں دفنایا گیا، مگر جب کبھی کسی اللہ والے کا انتقال ہوتا ہے، اللہ والے کا انتقال ہوتا ہے، ایک مومن کا انتقال ہوتا ہے، ایک عاشق رسول کا انتقال ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے قبر میں جیسے ہی دفنا کر کے رشتہ دار، دوست، احباب سارے کے سارے واپس پلٹ کر کے چلے آتے، تو قبر میں سوال و جواب کے فرشتے آتے ہیں، سوال اور جواب کے فرشتے، نکیرین کہتے ہیں نا، یا منکر نکر کہتے ہیں، یا نکیرین کہتے ہیں، سوال اور جواب کے فرشتے قبر میں آتے۔ قبر میں ذرا سا غور کر کے سنیے گا میری ساری باتوں کو، نوجوانوں سے بھی میری گزارش ہے، قبر میں سوال و جواب کے فرشتے آتے، نکیرین آتے، منکر نکیر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کو اٹھا کر کے بٹھایا جاتا ہے، روح پھر سے ڈالی جاتی ہے، روح پھر سے ڈالی جاتی ہے، یا یہ کہ اس کو زندگی دی جاتی ہے، اللہ بہتر جانے، اللہ کے رسول بہتر جانے حالات قبر میں کس طرح ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آیا، اس سے سوال و جواب ہوتا ہے۔ سوال و جواب مردے سے تو نہیں ہوتا، سوال و جواب مردے سے تو نہیں ہوتا، ہمارے آپ کے نزدیک وہ مردہ ہے، ہمارے آپ کے نزدیک وہ میت ہے۔ اب فرشتے اس سے سوال و جواب کرتے، سب کو پتا ہے کہ قبر میں 3 سوالات ہوں گے، کتنے؟ ذرا بولیے، مجھے نہیں سنائی دے رہا ہے، کتنے؟ 3 سوالات۔ مولانا بتاتے رہتے نا آپ کو قبر میں کتنے سوالات ہوں گے، 3 ہیں، بتاتے ہیں نا آپ، ہے نا، 3 سوالات سب کو یاد ہونے چاہیے۔ 3 سوالات، 3 سوالات ہوتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربک، تیرا رب، ذرا زور سے بولیے، تیرا رب۔ ارے یہاں یاد کر لو، میری باتیں وہاں کام آئیں گی، یاد کرو گے نا۔ حضرت حیدر شاہ کے ولی عرس کی تقریب میں، جلسے میں گئے تھے حضرت کے، وہاں یہ ساری باتیں سنی تھی، یاد کر کے جاؤ۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ بندہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، کیا کہے گا؟ بولیے، ہمیں آپ کو کہنا ہی ہے وہاں پہ، سب مل کر بولیے اللہ، باواز بلند بولیے اللہ، ذرا پیچھے والے بھی بولے اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیے اللہ اللہ اللہ۔ کیا عظیم نام ہے، پیارا نام ہے، ایسی عظمتوں والا نام، دل کو چین سکون مل جائے، اللہ 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 اللہ۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں صحیح کہہ رہا ہے، تیرا رب اللہ ہے۔ چھوڑ دینا چاہیے اس کو، اللہ کو پہچان لیا نا تو اب چھوڑ دینا چاہیے، کہا نہیں، رکو، پالی تانا والا، بھاؤ نگر والا ہو، احمد آباد والا ہو، کہیں کا بھی ہو، رکو، دوسرا سوال پوچھیں گے۔ دوسرا، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ آپ جواب دیں گے میرا دین اسلام ہے نا، اسلام، یہی کہیں گے اسلام۔ اب تو امتحان اتنا کافی ہے نا پہچان کے لیے، تیرا رب کون ہے؟ اللہ، تیرا دین کون سا ہے؟ اسلام۔ بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، کہانی بات ختم نہیں ہوئی ہے، بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ حاجی صاحب جلدی کیا ہے؟
بات ختم نہیں ہوئی ہے مولانا، جلدی کیا ہے، رکیے، ہے نا حاجی صاحب، رکیے مولانا، رکیے، بات ختم نہیں ہوئی ہے، بات ابھی باقی ہے، سوالات ابھی ختم نہیں ہوئے، سوالات باقی ہے نا؟ تیرا دین کون سا ہے؟ اسلام۔ آپ کی ہماری سمجھ میں تو بات اتنی آتی ہے کہ بس اسلام کے بارے میں بول دیا تو بات پوری ہو گئی۔ 2022 میں تو مسلمان کو اتنا پتہ ہی ہے، اللہ کے بارے میں گواہی دے دیا، اسلام کے بارے میں بول دیا، کافی ہے، کافی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں، ابھی بات باقی ہے، ابھی بات باقی ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور حدیث کی کل کتابوں میں آتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، حدیث کی کل کتابوں میں آتا ہے، فرشتے تیسرا سوال میت سے کرتے ہیں، ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، اللہ اکبر، اشارہ کر کے فرشتے پوچھتے ہیں اس نورانی چہرے والے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، یعنی یہ کہ قبر میں حضور تشریف لائیں گے، حضور کی طرف اشارہ کر کے فرشتے پوچھیں گے، اے میت بتا اس نورانی شخصیت کے بارے میں یہاں آنے سے پہلے کیا کہا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ قبر میں کون آئیں گے؟ بولیے، سب مل کر بولیے، حضور آئیں گے، سرکار آئیں گے، آئیں گے نا، حضور آئیں گے، سرکار آئیں گے۔ قاری صاحب، ایک صاحب نے سوال کیا کہ قبر میں حضور کیسے آئیں گے؟ میں نے کہا نادان، قبر میں فرشتے آتے ہیں اس پر اعتراض نہیں ہے، اور قبر میں حضور آئیں گے اس پر اعتراض ہے۔ فرشتے آئیں گے باپو، اس پر اعتراض نہیں ہے، اعتراض کس پر ہے؟ حضور قبر میں آئیں گے اس پر اعتراض ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے نا، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ حضور قبر میں تشریف لائیں گے۔